اللہ کے لیے حسن کو ٹھکرا دیا، حسن کو چھوڑا، تمغہ یوسف مل گیا۔ حضرت ربی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے، ان سے جلنے لگے، اور ہر وقت ان کے نقصان کے در پہ رہنے لگے۔ اس حسد نے، اس جلن نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ ہر وقت یہ سوچنے لگے کہ کس طریقے سے ربی کو گمراہ کیا جائے، کس طریقے سے ربی کو نقصان پہنچایا جائے۔ حالانکہ وہ تو ایک اللہ والے انسان تھے، نیک آدمی تھے، لیکن جب انسان کا حسد اور اس کی جلن بڑھتی ہے تو پھر وہ کسی نہ اللہ والے کو چھوڑتی ہے اور نہ کسی دنیا دار کو چھوڑتی ہے۔ انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا جو فاحشہ تھی، بد کردار تھی۔ اس عورت کو پیسے دے کر یہ کہا کہ تجھے ربی کو گمراہی پر لانا پڑے گا، تجھے ربی کو گمراہی کے راستے پر لانا پڑے گا۔ اگر تو ربی کو گمراہی کے راستے پر لے کر آ گئی تو ہم تجھے اتنا مال دیں گے۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں آزادانہ طور پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، یا آزادانہ طور پر آپس میں بات چیت اور گھلنا ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مال تو ویسے بھی انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، جیسے آج مال کی ہوس نے، دولت کے نشے نے ہم سب کو اندھا بنا دیا۔ آج ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے نشے نے ہمیں آخرت کی طرف سے بالکل غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، آخرت کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے اور بڑا طویل ہے۔ آخرت کی جو گھاٹیاں ہے، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے نہیں آئے تو تم آخرت کے سفر کو نہیں جھیل سکتے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر چلتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان بڑا نصیب والا ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ بھلے ہی اس کے پاس کھانے کے لیے عمدہ چیزیں نہ ہو، بھلے ہی اس کی زندگی فاقوں میں گزر رہی ہو، بھلے ہی یہ زندگی غربت میں گزار رہا ہو، بھلے ہی اس کی زندگی میں پریشانیاں ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ اور رسول کی محبت ہے، تو اس سے بڑا نصیب والا انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال میرے دوستو، اس عورت کو ان بدبختوں نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد یہ کہا کہ تجھے ربی کو گمراہی پر لانا پڑے گا۔ اسے عمدہ لباس دیا، بہترین خوشبو دی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو رقم دے کر کہا کہ اب جاؤ اور ربی کو گمراہ کرو۔ یہ عورت خوشبو لگا کر، عمدہ لباس زیب تن کر کے حضرت ربی کے سامنے آئی، اور اس نے اچانک اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب حضرت ربی کی نظر اس عورت پر پڑی تو حضرت ربی نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے بہکانے آئی ہے، تو ذرا اس دن کو یاد کر، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کوئی بیماری میں ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونق چھین لے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، تو تیرا حسن کہاں جائے گا؟ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڈھے میں ڈالا جائے گا اور تیرے اسی خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے پر، جس پر آج تجھے بڑا ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، اور وہ تیری آنکھوں کو بھی کھا جائیں گے، تیرے بالوں کو بھی نوچ لیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے بالکل الگ کر دیں گے، اور تو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی۔ اور تو وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے اور وہ تجھ سے سوال کریں گے، تو بتا آج تو کس حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کو کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایسے درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ عورت
بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہائے میری قسمت، ہائے میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کس اللہ والے کو گمراہی پر لانے جا رہی تھی اور میں کیسی زندگی گزار رہی تھی؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ آخرت کا جو سفر ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ اے اللہ میں آج سچی توبہ کرتی ہوں اور اے اللہ میں آج آپ سے سچی معافی مانگتی ہوں۔ اے اللہ میری زندگی کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں، جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام دنوں کو اے اللہ اپنی اطاعت کے لیے، اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یہ اس درد کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور رو رہی ہے اور اللہ سے مانگ رہی ہے۔ حضرت ربی نے اس عورت کو سمجھایا، اس کو بتایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے چاہے جتنے بھی گناہ کر لیے ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے چاہے اتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ گناہ اس قدر ہو چکے ہو کہ وہ زمین سے آسمان تک لگ چکے ہو، لیکن اگر تم نے سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس قدر کریم ہے، اس قدر معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر اس قدر رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر توبہ کو، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کو، ہر ایک آنسو کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ لگنے والی ہے۔ اس عورت نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی اور ایسی رو رو کر معافی مانگی کہ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی۔ لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آنے لگے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کی ساری راہیں آسان بنا دیتے ہیں، اور اگر زندگی کے اندر آسانیاں نہیں بھی آئی تو جو قبر سے سفر شروع ہونے والا ہے وہ بڑا آسان ہے۔ وہاں فرشتے اس مومن کا، اس توبہ کرنے والے کا، اس نماز پڑھنے والے کا، اس اللہ کو راضی کرنے والے بندے اور بندی کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ بس اس انتظار میں ہیں کہ کب اس کو موت آئے گی اور کب ہم اس کو عمدہ لباس پہنائیں گے، کب ہم اس کا استقبال کریں گے، کب ہم اس کو محبتیں دیں گے۔ اس کی حوریں اور اس کے جنت کی وہ تمام نعمتیں اس کی منتظر ہے۔ کس کی؟ جو اللہ کا بن کر زندگی گزارتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جو لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا، برائیاں نہیں کرتا، کسی کے نقصان کے در پہ نہیں رہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے جلتا نہیں۔ یہ وہ تمام خوشخبریاں ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور جس نے مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں اللہ کو بھول کر زندگی گزاری تو جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، عذاب کے قبر کے عذاب کے فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بے شک وہ مزے اڑائے گا، لیکن آخرت کے اندر جو اللہ نے اس کے لیے عذاب کے شکلیں تیار کی ہیں میرے دوستو، وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی، ہماری تمام بہنوں کی، بھائیوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے حکم پر، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی اس شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.